السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے، اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 28واں حصہ ہے۔ مکی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ دوسرا مرحلہ جاری ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے 4 ہفتے یا اس سے بھی کم مدت میں مشرکین مکہ کو 4 دھچکے لگ چکے تھے۔ نمبر 1، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے۔ تیسرا، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیشکش کی تھی، سودے بازی کی، آپ نے اس کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ اور چوتھا، ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو، ان کے جو خاندان سے پیدا ہونے والی اولاد تھی، ان کو جمع کیا اور کہا کہ تم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اکٹھے ہو جاؤ۔ تو وہ مسلمان اور کافر سب اکٹھے ہو گئے اور عہد و پیما کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے سوائے ابو لہب کے۔ تو یہ ان کے لیے چوتھا ایک دھچکا تھا، اور ان کا دماغ جو ہے وہ چکرا گیا تھا کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آ چکی تھی کہ وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے بدلے میں لڑائی ہوگی اور وادی جو ہے یہ خون سے بھر جائے گی۔ تو اس لیے انہوں نے ایک اور تجویز سوچی۔ اب تک کی جتنی بھی ان کی سازشیں تھیں، یہ ان سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی، اور مشرکین اس تجویز کے مطابق وادی محصب میں خیف بنو کنانہ کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں عہد و پیما کیے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف کہ نہ وہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ وہ ان سے خرید و فروخت کریں گے، نہ وہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرتے قتل کرنے کے لیے، ہم ان سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے اور نہ ان کی کسی پیشکش کو قبول کریں گے، نہ ان سے کوئی نرمی کریں گے، نہ مروت رکھیں گے، جب تک کہ وہ ہماری بات کو نہیں مان لیتے۔ اور پھر انہوں نے ایک دستاویز لکھا۔ دستاویز لکھنے والے کے بارے میں ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا، اور بعض کے نزدیک نصر بن حارث نے لکھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لکھنے والا بغیز بن عامر بن ہاشم تھا۔ اس نے وہ صحیفہ لکھا اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بد دعا کی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اور جو ان کے ہاں عہد و پیما ہو چکا تھا، اب یہ صحیفہ جو تھا جو اس نے لکھ لیا تھا دستاویز، تو اس کو خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا تھا۔ اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کے جتنے بھی لوگ تھے، یہ سمٹ کر شیب ابی طالب کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئے سوائے ابو لہب کے۔ اور یہ نبوت کے 7ویں سال محرم کی چاند رات کو یہ واقعہ پیش آیا۔ شیب ابی طالب کے اندر جو محصورین تھے، بنو ہاشم اور بنو مطلب، ان کی حالت نہایت سنگین ہو چکی تھی، کیونکہ کھانے پینے کی چیزیں ان کو نہیں پہنچ رہی تھی، اور جو سامان ہوتا وہ مشرکین لپک کر خرید لیتے تھے، جو اشیاء فروخت نہیں ہوتی تھی وہ بھی خرید لیا کرتے تھے، نہ ان سے کوئی چیز خریدتے تھے، نہ ان کو کوئی چیز خریدنے دیتے تھے۔ بھوک کی وجہ سے پتے اور چمڑے کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ بچوں اور عورتوں کی آواز چیخو پکار وادی سے باہر جانا شروع ہو گئی، اور جو قافلے مکہ سے باہر آتے تھے ان سے یہ چیزیں خرید سکتے تھے، لیکن مشرکین مکہ اچھا دام لے کے بڑھا چڑھا کے وہ چیزیں بھی خرید لیا کرتے تھے۔ اب ان کی قوت خرید نہیں ہوتی کہ وہ خرید سکتے، یہ صرف حرمت والے مہینوں میں باہر جاتے تھے، اس کے علاوہ وادی کے اندر محصور ہوتے تھے، اپنے آپ کو محصور کر لیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ حکیم بن حزام، یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا تھا، اور یہ کبھی کبھی اپنی پھپھو کے لیے گندم بھیج دیا کرتا تھا۔ جب ابو لہب کو پتہ چلا تو اس نے روکا اور منع کیا، تو ابو البخترہ جو ہے اس نے مخالفت کی کہ آپ اس کو منع نہیں کریں، دے دیا کریں، کہ وہ اپنی پھپھو کو گندم دے دیا کرے۔ اس کے علاوہ ابو طالب جو تھے ان کو برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خدشہ لگا رہتا تھا، اور جب لوگ وادی کے اندر
सोने की कोशिश करते थे, सोने के लिए जगह पे जाते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सुला देते थे एक बिस्तर पे, और लोगों कहते थे कि क्या आप सो गए हैं? तो सब कहते थे हम अपनी अपनी जगह पे सो गए हैं। फिर जब सब सो जाते तो उसके बाद अबू तालिब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से उठा के उसकी जगह अपने बेटों भतीजों में से किसी को, भाइयों में से किसी को वहाँ पे लिटा देते थे, और उसकी जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके बिस्तर पर लिटा देते थे, क्योंकि उनको ये डर होता था कि कोई इन्हीं में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल ना कर दे साजिश की वजह से। और बाकी ये हज के अयाम में बाहर निकलते थे, और जो हज के लिए आते थे उनको दावत देते थे। और अबू लहब जो है, इसकी हरकत पहले गुजर चुकी है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे फिरता था और पत्थर मारता था कि ये झूठ बोलता है, नाउज़ बिल्लाह। सहीफा चाक होने का वाक़या, महसूरीन को शेबा अबी तालिब के अंदर 3 साल का अरसा गुजर चुका था। 10 नबूवत मुहर्रम के महीने में सहीफा चाक होने का वाक़या पेश आया। ये वाक़या जब हुआ तो उससे ज़ालिमाना जो अहद व पैमा थे वो ख़त्म हुए। ये वाक़या इस तरह से पेश आया कि शुरू में ही कुरैश के कुछ लोग इस सहीफे पे राज़ी थे और कुछ नाराज़ थे। जो नाराज़ थे उन लोगों ने ये तगो-दो की और कोशिश की, तो उनमें जो सर फहरिस्त नाम है हशाम बिन अमर नामी एक शख्स था। इसने ये शख्स शेबा अबी तालिब के अंदर जाता था और वहाँ पे रात के अंधेरे में गला भेजता था और बनु हाशिम की मदद किया करता था। फिर इसने मुलाकात थी ज़ुहैर बिन अबी उमैया मखज़ूमी से मुलाकात की, जो अबू तालिब के भांजे थे। कहा कि ये कैसी बात है कि तुम मज़े से रहो और तुम्हारे जो मामू हैं वो मुश्किल और परेशानी में रहे। तो उसने कहा कि मैं तन्हा क्या कर सकता हूँ? तो उसने कहा आप तन्हा नहीं, मैं भी आपके साथ हूँ। तो इन्होंने कहा कि तीसरा तलाश करते हैं। तो फिर ये हशाम बिन अमर मुतअम बिन अदी के पास आए, तो उसको कहा और उनको कहा कि आपको मदद करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए कि वो किस तरह से तकलीफ़ में वक्त को गुजार रहे हैं। तो इन्होंने इसको अपने साथ किया। तो उसने कहा कि मैं तन्हा क्या कर सकता हूँ? तो उसने कहा कि और भी लोग मौजूद है। तो उसने कहा कि कौन कौन? तो हशाम बिन अमर ने कहा मैं, और ज़ुहैर बिन अबी उमैया ने कहा कि मैं। तो ये 3 हो गए। अब ये 3 हो गए तो ये चौथे को तलाश करने के लिए निकले। तो अबुल बख्तरा के पास गए और उनसे भी यही बात की। उसने कहा कि मेरे साथ कौन होगा, कोई है जो तायीद करे? तो उसने कहा कि हम 3 हैं जो तायीद करेंगे और आपके साथ हैं। तो जब ये 4 हो गए तो इन्होंने कहा कि 5वें को तलाश करते हैं। तो 5वां जो है ज़मा बिन असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब, इसके पास पहुंचे। तो इसको यही बात की तो वो भी तैयार हो गया इस बात पे कि उसने कहा कि कोई तायीद करने वाला भी है। तो ये जो 4 लोग हैं इन्होंने कहा हम भी इस काम को करने के लिए तैयार हैं। जब ये आपस में इन्होंने मशवरा कर लिया तो दूसरे दिन सुबह ये तैयार होके बैतुल्लाह चले गए। सब लोग अपने महफिलों में पहुंच गए और इस काम के लिए जो बात की, ज़ुहैर बिन अबी उमैया ने कहा कि मैं सहीफे को चाक करूंगा और इब्तिदा मैं करूंगा। तो ये कपड़े ज़ेब तन किए हुए थे और बैतुल्लाह के साथ चक्कर लगाए और उसके बाद ऐलान किया कि ऐ लोगों, ये कैसा मामला है कि तुम तो कपड़े पहनो और मज़े से रहो, खाओ पियो, और तुम बनु हाशिम को तकलीफ़ दी हुई है, उनसे ना कोई चीज़ खरीदी जाती है ना उन पे कोई चीज़ बेची जाती है, ये कैसा मामला है? तो एक कोने में अबू जाहल जो बैठा था वो उठ के आ गया कि तुम गलत बात कहते हो। तो इसके ऊपर ज़मा बिन असवद ने कहा कि तुम गलत बात कहते हो कि ये जो नाइंसाफ़ी है और जुल्म है। तो मुतअम बिन अदी और अबुल बख्तरा ने इस बात की तईद करते हुए कि जो भी बनु हाशिम के खिलाफ है वो गलत बात कर रहा है और जो बनु हाशिम की हिमायत में बात कर रहा है वो ठीक बात कर रहा है। तो इसी बात की तईद हशाम बिन अमर ने ऐसे ही कहा कि जो बनु हाशिम के खिलाफ बात कर रहा है वो गलत बात कर रहा है।
اور جو بنو ہاشم کی تائید میں بات کر رہا ہے وہ درست بات کر رہا ہے۔ تو اس کے اوپر ابو جہل نے کہا کہ یہ معاملہ یہاں پہ نہیں کسی اور جگہ پہ پہلے سے ہی طے ہو چکا ہے، کہ ابو جہل کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ پلاننگ کے تحت ان لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو ابھی یہ بات چل رہی تھی تو اتنے میں ابو طالب وہاں پہ موجود تھے اور وہ آ گئے۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ معلوم ہو چکا تھے، جو صحیفہ جو تھا وہ اس کو جو دیمک لگی اس کو سارا کھا گئے، سوائے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کے جہاں پہ بھی نام تھے وہی جگہ صرف بچی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز بچی ہوئی نہیں ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو یہ بات بتائی تو ابو طالب بیت اللہ میں پہنچ گئے دیکھنے کے لیے۔ اب جب پہنچے یہ سارا معاملہ وہاں پہ لوگوں کے سامنے آیا تو سب نے کہا کہ اگر جو ابو طالب کہہ رہا ہے اپنے بھتیجے کی بات، اگر یہ بات سچ نکلی، صحیفہ واقعی دیمک لگی اور ختم ہو گیا، کھایا گیا، تو ہم اس معاملے کو یہاں پہ ختم کر دیں گے اور یہ آزاد ہو جائیں گے۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو ابو طالب نے کہا کہ پھر ہم اس درمیان سے ہٹ جائیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو قریش ہے اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے۔ تو قریش نے کہا کہ یہ زیادہ انصاف والی بات ہے، اور ادھر ابو جہل کی لوگوں کے ساتھ نوک جھوک جب ختم ہوئی تو متم بن عدی کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے، اور وہاں پہ جب صحیفے کو دیکھا تو واقعی دیمک لگ چکی تھی اور اس نے سب کچھ کھایا ہوا تھا سوائے بسمک اللہم، اور جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام موجود تھا وہ جگہ موجود تھی، باقی صحیفہ جو تھا وہ دیمک لگ چکی تھی اور ختم ہو چکا تھا۔ تو یہ عہد و پیمان ختم ہو چکا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو باقی محصورین تھے وہ سارے باہر نکل آئے، اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک زبردست نشانی دیکھ لی، لیکن وہ اپنی ہر دھرمی پہ موجود رہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور جب وہ نشانی دیکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ باقی کا حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں، کامنٹس کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔